آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ جب میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ امر تو یقینی ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو یہاں پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی برابر کرتا ہے، اور لوگ جب واپس جانے کے لیے مڑ جاتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر ان پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس وقت دوست احباب، رشتہ دار اور اس کو دفنانے والے اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب اس کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کس شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی دنیا کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے کہ ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی،
جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کو پایا، جو کچھ بھی پیچھے چھوڑا اس میں بھی ہمارا نقصان ہوا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو قبر کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ جب میت کو دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سنگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ایسی ڈراؤنی ہیبت ناک صورت ہی کیا کم ہے۔ دوستو، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن و انس سب مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے سے سرک جاتا ہے، اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردوں کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور وہ قیامت تک انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستو، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا، اور دوسری طرف نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس طرح سے تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ ان کے ہر سوال میں جو جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمن، تیرا یہی ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں اس کو آتا رہتا ہے۔ دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور ہم موت کو یاد کر کے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ اللہ حافظ۔